السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے جناب آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی سی ایک اسٹوری سناتی ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ انسان ہر کام کر لیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے زندگی میں، لیکن اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب ہم لوگ جو ہے نا شیطان کے ہاتھوں وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو آپ کو اس واقعے سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ جناب ایک سمندر میں ایک بحری جہاز تھا جو کہ سامان سے بہت زیادہ لدا ہوا تھا۔ تو تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ جب الٹنے لگا تو اس سے پہلے کہ وہ ڈوب جاتا ہے، اس میں موجود جو تاجر تھے انہوں نے یہ کہا کہ سمندر کے پانی میں چونکہ ہواؤں کی وجہ سے بہت زیادہ طوفان کا خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ سامان جو ہے نا وہ سمندر کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو تاجروں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا بھی ہو وہی پھینک دیں گے۔ جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا ہی سامان کیوں، سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا کیوں نہیں پھینک دیتے۔ انہوں نے زبردستی اس نئے تاجر کو سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ قدرت کی شان دیکھیں کہ سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگیں، اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا تھا، لیکن جب اسے ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے۔ یہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا۔ جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا، اپنی سانسیں بحال کیں۔ وہاں پڑی ہوئی جو لکڑیاں وہاں پہلے سے موجود تھیں، ان لکڑیوں کو اس نے جمع کر کے سج پانے کے لیے ایک جھونپڑی سی بنائی۔ اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی وہاں نظر آئے، اس نے ان کا شکار کیا اور گزر بسر اپنی کرنے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جھونپڑی کو اچانک آگ لگ گئی، اور جیسے ہی جھونپڑی کو آگ لگی اس نے بہت زیادہ کوشش کی کہ مگر وہ آگ پہ قابو نہ پا سکا۔ اس نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، میرا سارا سامان غرق ہو گیا، اب یہی جھونپڑی تھی میری کل کائنات، اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا، اب میں کیا کروں؟ یہ شکوہ کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا۔ صبح جب وہ جاگا تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ اسے دیکھا کہ ایک ساحل پر ایک کشتی لگی ہوئی ہے اور ملاح اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے ملاحوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے جواب دیا، جس سے تاجر سن کر حیران رہ گیا۔ ملاحوں نے اسے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن دور سے جیسے ہی ہم نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں یقیناً کوئی پھنسا ہوا ہے جسے بچانا چاہیے، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تمہیں بچا سکیں۔ پھر تاجر نے اپنا پورا قصہ سنایا تو ملاحوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا تھا وہ آگے جا کر غرق ہو گیا تھا۔ یہ سن کر تاجر سردے میں گر گیا اور رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ اے اللہ، تو پاک ذات ہے، تو وہ ذات ہے جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے ہاتھوں سمندروں میں پھینکوایا، اور بے شک اپنے بندوں کے بارے میں وہی ذات سب سے زیادہ جاننے والی ہے۔ تو جناب اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرے گا تو تو وہ پریشان رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں وہ انسان کی مصلحت کے لیے ہوتا ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے یہ۔ تو امید کرتی ہوں کہ جناب آپ کو یہ سٹوری جو ہے وہ بہت اچھی لگی ہوگی، مجھے بہت اٹریکٹیو لگی، میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اس سٹوری کو شیئر کرتی ہوں۔ تو اگر آپ کو میری سٹوری سے تھوڑا سا بھی کوئی لیسن مل جائے تو یہ میری ویڈیو کی کامیابی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور جناب نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔